ڈاکٹر صاحب شام بخیر، ذاکر نائک اور سب کو سلام۔ میرا نام شرین ہل پاٹنے ہے اور ہمارا فیملی ریسٹورنٹ کا کاروبار ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں خدا سب سے طاقتور ہے، وہی سب کچھ ہے۔ اگر وہ، معاف کیجیے گا، وہ مرد ہو یا عورت، میں اسے عام نہیں کرنا چاہتا۔ اگر خدا اتنا طاقتور ہے تو وہ خود کیوں نہیں آتا یا اس دنیا کے سارے گناہ صاف کیوں نہیں کر دیتا؟ اسے رہنے کے لیے ایک بہترین جگہ کیوں نہیں بنا دیتا؟ اس میں اتنا وقت کیوں لگتا ہے؟ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں جنت بھی ہے اور دوزخ بھی۔ جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں وہ جنت میں جاتے ہیں اور جو برے کام کرتے ہیں وہ دوزخ میں جاتے ہیں۔ وہ ہمیں آزما رہے ہیں۔ خدا کو ہمیں آزمانے میں 6000 سال کیوں لگتے ہیں؟ بھائی یہ بہت اچھا سوال ہے کہ خدا اتنا طاقتور کیوں نہیں کہ وہ خود آ کر ساری غلط فہمیاں دور کر دے؟ ہمیں آزمانے میں 6000 سال یا اس سے زیادہ کیوں لگ رہے ہیں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کو مسلمان بنا دیتا۔ قرآن میں کئی جگہ یہ بات کہی گئی ہے، یعنی وہ سب کو ایمان والا بنا سکتا تھا اللہ تعالیٰ پر۔ لیکن قرآن کہتا ہے سورہ ملک سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 میں یہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ دیکھے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ مثلا اسکول جانے کے 10 سال بعد بورڈ امتحانات دینا، ایس ایس سی، سی بی ایس سی، انسپیکٹر جنرل، کاؤنسل آف اسٹیٹ سی۔ اب استاد امتحان کیوں لے رہا ہے؟ استاد سب کو پاس کیوں نہیں کر دے پا؟ اگر استاد سب کو پاس کر دے تو سب کو میڈیکل کالج میں داخلہ مل جائے گا اور سب ڈاکٹر بن جائیں گے اور علاج کرنے کے بجائے لوگوں کو مارنا شروع کر دیں گے۔ تو میڈیکل کے امتحان میں آپ کہیں گے کہ ہمارا میڈیکل استاد ہمیں فیل کیوں کر رہا ہے؟ وہ ہمیں اس لیے فیل کروایا ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ آپ مریض کا علاج کرنے کے قابل ہے یا نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے اور انہیں آزاد مرضی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی باقی تمام مخلوقات کو آزاد مرضی حاصل نہیں ہے، سوائے انسانوں اور جنات کے انہیں آزاد مرضی حاصل ہے۔ فرشتوں کے پاس کوئی آزاد مرضی نہیں ہے۔ جو کچھ اللہ کہتا ہے وہ 100% اس کی پیروی کرتے ہیں۔ لیکن انسان فرشتوں سے اعلیٰ مخلوق ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد مرضی دی ہے تو اگر ہم اللہ کے احکامات کی پیروی کریں تو ہم فرشتوں سے بھی افضل ہیں۔ اگر ہم اس کے احکامات کی پیروی نہیں کرتے تو ہم فرشتوں سے کمتر ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد مرضی عطا کی ہے، اور اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھا کہ کون انسان بننا چاہے گا۔ اگر آپ انسان نہیں بنتے تو آپ بس پاس ہو گئے۔ آپ چاہے تو پہاڑ بن جائے، وہ مسلمان ہیں۔ درخت، جانور اور فرشتے سب مسلمان ہیں، یعنی اللہ کے فرما بردار۔ تمام جانور مسلمان ہیں، تمام ستارے مسلمان ہیں، تمام پودے مسلمان ہیں، تمام فرشتے مسلمان رہے۔ اب انسان ایک منفرد مخلوق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بہترین مخلوق ہے۔ تو اللہ نے پوچھا کون انسان بننا چاہے گا؟ قرآن کہتا ہے کہ ہم انسان بے وقوف تھے جنہوں نے کہا کہ ہم انسان بننا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ بس پاس ہو جاؤ، یا اگر انسان بن گئے تو امتیاز بھی حاصل کر سکتے ہو۔ ہم سب نے سوچا کہ ہمیں امتیاز ملے گا، اتنوں کو ملتا ہے، اس پر بعد میں آئیں گے، تو ہمیں آزاد مرضی دی رہی ہے اور اب ہم امتحان سے گزر رہے ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ سب کو پاس کر دے تو میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ انصاف نہیں کرتا۔ اگر اللہ تعالیٰ سب کو جنت میں ڈال دے تو میں کہوں گا کہ میں تو اتنا اچھا انسان تھا، میں نے چوری نہیں کی، میں ایماندار تھا، وہ چور اور زانی آدمی بھی میرے ساتھ جنت میں ہے، میں اللہ سے شکوہ کروں گا آپ نے اس شخص کو جنت میں کیوں ڈالا؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن کہتا ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 40 میں وہ ذرہ برابر بھی ناانصافی نہیں کرتا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نہایت رحم کرنے والا ہے، وہ ہمیں ایک موقع دیتا ہے، وہ معاف تو کرتا ہے مگر وہ منصف بھی ہے۔ اسی بنیاد پر ہم اس امتحان سے گزر رہے ہیں۔ یہ زندگی آخرت کے لیے ایک امتحان ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کی ایک منفرد مخلوق ہے، اور اس تخلیق کا مقصد جیسا کہ قرآن سورہ زاریات سورہ 51 آیت 56 میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کی عبادت کرنے کا مطلب ہے اس کے احکامات کی پیروی کرنا۔ اگر آپ اس کے احکامات مانتے ہیں تو آپ اس امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ورنہ قرآن کہتا ہے کہ اگر وہ چاہتا تو تمام انسانوں کو مسلمان بنا دیتا۔ یہ اس کے لیے آسان ہے، مگر ہم منفرد ہیں، آزاد مرضی سے اس کی اطاعت ہمیں برتر بناتی ہے۔ امید ہے یہ جواب کافی ہے۔ جب آپ دہشت گردی اور اسلام کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک بہت سادہ اور سیدھا سوال ہے۔ مجھے امید ہے کہ مجھے بھی ایک سیدھا جواب ملے گا۔ پاکستان، عراق، افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، صرف چند مثالیں دینے کے لیے میں کسی کو نشانہ نہیں بنا رہا، امید ہے کوئی برا نہیں مانے گا۔
لیکن جب آپ خبروں میں سنتے ہیں کہ ایک عورت اپنے بچوں کے لیے کھانا پکا رہی ہے اور پھر ایک خودکش حملہ آور آ کر انہیں مار دیتا ہے تو میں آپ سے ایک سادہ سا سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہ اسلام ہے، یا یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کو نہیں سمجھتے اور ان کی اپنی اسلام کی تشریح ہے؟ اب برائے کرم مجھے ایک اور بات پوچھنے دیں، کیا آپ مجھے جواب دے سکتے ہیں؟ ایسا نہ ہو کہ جواب یہ ہو کہ پہلی جنگ عظیم یا کسی اور میں اس سے زیادہ لوگ مرے تھے، یا یہ سب پروپیگنڈا ہے اور یہ امریکی ہیں جو لوگوں کو مار رہے ہیں، اور بھائی میرا جواب سنے کھیرت رائے دے سکتے ہیں۔ ہاں میں بس میرا جواب سنے پھر آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ بھائی کا سوال ہے کہ وہ افغانستان اور پاکستان میں سنتے ہیں عورت کھانا پکا رہی ہے، خودکش حملہ اسے دھماکے سے مار دیتا ہے۔ اسلام کے مطابق میڈیا کی باتوں کو چھوڑے، اسلام کا حکم سنیں۔ میڈیا جو بھی کہے، قرآن کی سورہ مائدہ آیت 32 میں ہے کہ اگر کوئی کسی انسان کو قتل کرے سوائے قصاص یا زمین میں فساد کے تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، چاہے مقتول مسلمان ہو یا غیر مسلم، یہ حکم سب کے لیے ہے۔ اور اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی جان بچاتا ہے تو گویا اس نے پوری قوم کو بچا لیا۔ تو قرآن کے مطابق کسی ایک بے گناہ انسان کو قتل کرنا بھی حرام ہے۔ اگر کوئی خودکش حملہ آور آ کے کسی معصوم کو پکانے والی عورت کو مار ڈالتا ہے تو یہ 100% ممنوع ہے، چاہے پاکستان ہو یا افغانستان یا امریکہ یا دبئی۔ کیا جواب واضح؟ ٹھیک ہے۔ 100% غلط۔ جو بھی کر رہا ہے خواہ وہ نام لے کر مسلمان ہو یا امریکی یا پروپیگنڈا، جو بھی کر رہا ہے بالکل ممنوع ہے۔ ٹھیک ہے، تو کیا یہ واضح جواب ہے؟ وہ واضح 100%۔ آپ کریں یا کوئی اور؟ جیسا کہ غلط ہے نا، گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ آج میں ایسا کوئی دوسرا صحیفہ نہیں جانتا، قرآن کے سوا کوئی ایسا صحیفہ نہیں جو کہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور ایک انسان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانے کے برابر ہے۔ پرفیکٹ۔ کچھ پوچھ لوں؟ جی کہا غلط ہے؟ 100% غلط۔ ٹھیک۔ اب آپ یہاں کیوں ہیں؟ جس طرح سے میں اسے دیکھتا ہوں یہ سب یہاں کے معصوم محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ کنونشن افغانستان یا پاکستان جیسے کسی جگہ پہ کیوں نہیں ہو رہا؟ میں لوگوں کو یہ سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اسلام نہیں ہے، بلکہ صرف ایک برین واش افراتفری ہے، اور یہ کہ وہ جہنم میں جائیں گے، جنت میں نہیں جائیں گے۔ معصوم لوگوں کو قتل کرنے پر، 11 ستمبر حملوں پر، لندن بم دھماکوں پر معصوم لوگ مارے گئے۔ اگر مجھے آپ پسند نہیں ہیں اور میں آپ کو مار دوں تو یہ اس سے زیادہ جواز رکھتا ہے کہ اگر مجھے کوئی پسند نہیں، اگر مجھے یہودی پسند نہیں اور میں جا کر معصوم امریکیوں کو ان کے خاندانوں سمیت مار دوں۔ آپ ان لوگوں کو جا کے تعلیم کیوں نہیں دیتے اور کوئی بہتر مقصد کیوں نہیں اپناتے، بجائے اس کے کہ یہاں 4 یا 5 لوگوں کو مسلمان بنائیں اور بچائیں؟ ہزاروں جانے۔ بھائی یہ بہت اچھا سوال ہے۔ وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں پاکستان افغانستان کیوں نہیں جاتا اور یہ پیغام پھیلاتا اور اس کو روکتا۔ بھائی میں ہر روز جاتا ہوں، ابھی بھی میں وہاں جا رہا ہوں۔ میں سیٹلائٹ پل ہوں، ہمارا پیس ٹی وی 100 ملین لوگوں تک پہنچ رہا ہے۔ یہ کتنے لوگ ہوئے؟ یہی میں سننا چاہتا تھا۔ یہ 20 سے 30 ہزار لوگ ہیں یہاں حاضرین، 20 سے 30 ہزار ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں۔ آپ ریکارڈنگ دیکھ لیں۔ ہم ریکارڈنگ کیوں کرتا ہے؟ تاکہ میں پاکستان جا سکوں، افغانستان جا سکوں، یہاں تک کہ امریکہ بھی جا سکوں۔ اور میرے جہاد اور دہشت گردی پر لیکچرز کی زیادہ سے زیادہ ناظرین کی تعداد 100 ملین سے بھی زیادہ ہے۔ یہ پوری دنیا کے لیے ہے، یہ ریکارڈ اور نشر ہو رہا ہے۔ میں کسی کو اپنی بات ماننے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ کیا میں آپ کو مجبور کر سکتا ہوں؟ کیا میں آپ پر زبردستی کر رہا ہوں؟ کیا میں آپ کو اپنی بات ماننے پر مجبور کر رہا ہوں؟ نہیں۔ میں پاکستان کے لوگوں کو کیسے مجبور کر سکتا ہوں؟ میں افغانستان کے لوگوں کو کیسے مجبور کر سکتا ہوں؟ اسی وقت میں یہ بھی کہتا ہوں، معصوم لوگوں کا قتل ہونا، میں آپ سے متفق ہوں۔ تعداد کیا ہے؟ آپ نے کہا آپ جانتے ہیں، یہاں 4 یا 5 لوگوں کا تبدیل ہونا اس بات کو بتانے سے بہتر ہے۔ میرا کام پیغام پہنچانا۔ قرآن میں ذکر ہے، سورہ غاشیہ، سورہ 88 آیت 21-22۔ ہمارا کام پیغام پہنچانا ہے، ہم دلوں کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ اللہ نے نبی سے فرمایا تو معاملات کے منتظم نہیں ہو، ہدایت اللہ ہی دیتا ہے۔ میں بات کر سکتا ہوں، میں تبدیل نہیں کر سکتا، تبدیلی اللہ رب العزت ہی لا پائے۔ میں بات کر سکتا ہوں، پاکستان میں وہ سمجھے یا نہ سمجھے، یہ اللہ رب العزت کا کام ہے۔ اب ایک بنیادی سوال کی طرف آتے ہیں۔ میرے خیال میں آپ کو میری کیسے دیکھنی چاہیے۔ یا دہشت گردی صرف مسلمانوں کی اجارہ داری ہے؟ کیا دہشت گردی مسلمانوں کی اجارہ داری ہے؟ اگر آپ وہ کیسے دیکھیں گے تو آپ کا دماغ دہشت گردی کے بارے میں آپ کا ویژن بہتر ہو جائے گا۔ وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں یہاں دوبارہ بات کروں، میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ میرے مطابق دہشت گردوں میں زیادہ تر سیاست دان ہیں، یہ وہ ہیں جو اس کو تخلیق کرتے ہیں۔ آپ کہیں بھی جائیں، آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان میں جتنے بھی فساد ہوئے، بال واسطہ یا بلا راست، یہ سیاست دان ہیں۔
बाबरी मस्जिद का फसाद क्यों हुआ? क्योंकि सियासतदान गुजरात फसादात सियासतदानों 9/11 के बारे में क्या हुआ? मेरे कजन को देखे, ये अंदर का काम था। अमेरिका के बेहतर साइंसदानों के मुताबिक वो कहते हैं कि 9/11 19 अरब नहीं कर सकते, ये नामुमकिन है। ये अंदर का काम था। अमेरिका के बेहतर साइंसदान अकिनातन के नहीं, अंदर का काम किसने किया? जॉर्ज बुश, अफगानिस्तान। इंतजार करो, मुझे अपना जवाब मुकम्मल करने दो। अफगानिस्तान हजारों लोग मारे जा रहे हैं, वहां क्लस्टर बम भेजे जा रहे हैं, सब कुछ ढांप दिया गया है। हजारों लोग। तुम खुदकुश हमलों की बात कर रहे हो, वो हराम है। मैं हिमायत नहीं मजम्मत करता हूँ, मगर बड़ी बात यह है कि अमरीकी तैयारे अफगानिस्तान और इराक में हजारों लोगों को मार रहे हैं। सद्दाम हुसैन, मैं सद्दाम हुसैन का मद्दाह नहीं हूँ, इससे गलतियां हुई हैं। इराक के लोग सद्दाम हुसैन से तंग आ चुके थे, लेकिन जब से अमेरिका वहां आया है, अब वो सद्दाम हुसैन से ज्यादा अमरीकियों से तंग हैं। ये जवाज नहीं बनता कि सिर्फ इसलिए कि सद्दाम हुसैन बुरा था, अमेरिका आकर इराक पर कब्जा कर ले। वो ये सब क्यों कर रहे हैं? पैसे के लिए, तेल के लिए। असल मफाद क्या है? वो तेल है। तालिबान को किसने बनाया? जब रूस आया तो अमेरिकियों ने अफगानियों की हिमायत की, तालिबान बनाए। अब वो चाहते हैं कि उनकी मुजाहमत को भी खत्म करें। ये तख्लीक किसकी है? अमेरिकियों की। तारीख में सबसे बड़े दहशतगर्द जॉर्ज बुश होंगे। अब वो यहाँ नहीं है, मैं मुत्तफिक हूँ। क्या मैं जी आप इस बात पर मेरे साथ है तो मैं भी अमेरिका जाना हूँ। मैं तो अमेरिका में बराह रास्त और सैटेलाइट पर जाकर अमेरिकियों को पैगाम दे रहा हूँ। मैं वो पहला शख्स था जिसे मैं जानता हूँ जो 11 सितंबर 11 के बाद ऑस्ट्रेलिया में अवाम में सामने आया। मैंने कहा मैं एक बुनियाद परस्त हूँ और मैं जॉर्ज बुश को सबसे बड़ा दहशतगर्द समझता हूँ। ये सुर्खियों में आया। दिसंबर 2001 में जब मैंने ऑस्ट्रेलिया में एक तकरीर की, जब कौंसल जनरल ने मुझसे पूछा कि आपके नजदीक दहशतगर्द कौन है, मैंने कहा जॉर्ज बुश नंबर 1। ये सुर्खी बनी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने खुद को बुनियाद परस्त कहा और जॉर्ज बुश को दहशतगर्द नंबर 1 करार दिया। अब तो हर कोई इसे दहशतगर्द कह रहा है। उस वक्त किसी में हिम्मत नहीं थी। हमने ये जाना कि हम सच बोल रहे हैं। अब चाहे जॉर्ज बुश हो, आप जानते हैं बहुत से लोग कहते हैं, जब मैंने लंदन में दहशतगर्दी पर तकरीर की, बहुत अच्छी तकरीर थी, लोगों ने पसंद की। एक नौजवान आया और कहने लगा जॉर्ज बुश को मौत, जॉर्ज बुश को मौत। मेरी पूरी तकरीर जाया हो गई। हमारे प्यारे नबी हजरत अमर, वो इस्लाम के दो सबसे बड़े दुश्मन थे, दोनों का नाम उमर का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि इन दोनों में से किसी एक उमर को हिदायत मिले, तो अल्लाह ने हजरत उमर को हिदायत दी, जो इस्लाम के बड़े दुश्मन से उसके अजीम हिमायती बन गए। इसीलिए मैंने कहा अल्लाह जॉर्ज बुश को हिदायत दे। मैं नहीं कर सकता, मैं बोल सकता हूँ, मैं हिदायत नहीं दे सकता। मैं उसे बता सकता हूँ कि वो जो कर रहा है वो गलत है। मैं इसे मारना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि वो इस्लाम कबूल करे। कत्ल करना बेफायदा है। कत्ल करने का क्या फायदा? कबूल करना बेहतर है। इसीलिए हम पैगाम दे रहे हैं। जिनके दिल खुल रहे हैं वो कबूल कर रहे हैं। इंशाअल्लाह एक दिन अल्लाह आपका दिल भी खोल देगा। जब अल्लाह एक दिन आपका दिल खोलेगा, मैं ये नहीं कर सकता। मैं पैगाम दे सकता हूँ, मैं आप पे जबरदस्ती नहीं कर सकता। जब तक अल्लाह ना दे, जब तक आप कोशिश ना करें, कोशिश करने पर अल्लाह मदद करेगा, वरना आपका दिल नहीं खुलेगा। कुछ लोग सिर्फ सवाल करने के लिए सवाल करते हैं, सवाल पूछने के लिए, लेकिन असल शरीफ इंसान, आदमी का बेटा वो है, जब उसे जवाब मिलता है तो वो उसे कबूल कर लेता है। आप जानते हैं लोग सिर्फ सवाल पूछते हैं। सवाल पूछना। आपने बहुत ऊंची आवाज में बात की, मैं पूछ रहा हूँ, मैंने तकरीर की, मैंने बहुत सी बातें कही हैं। क्या आप इससे मुत्तफिक हैं या नहीं? हाँ, मैं इससे मुत्तफिक हूँ। या आप हिंदू है? मैं असल में आपका पसंदीदा हूँ। मैं एक मुल्हिद हूँ। मुल्हिद वही है? सुना है आप मजे ने। तुम मुल्हिद हो? तुम मेरे पसंदीदा। मैं आपका दोस्त नहीं, मगर सुना है आपको बहस पसंद है। हाँ मुल्हिद। अच्छा भाई, आप एक मुल्हिद है, ठीक है। मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा। आप क्या करना चाहेंगे? मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा। अब जानते हैं क्यों? मैं आपको इसलिए मुबारकबाद देता हूँ कि बाकी सब तमाम इंसान वो अंधाधुंध पैरवी कर रहे हैं। बाप ईसाई है तो बेटा भी ईसाई है, उसके वालिदैन हिंदू हैं तो वो भी हिंदू है। बहुत से मुसलमान वालिदैन मुसलमान हैं। आप सोच रहे हैं मुझे मालूम है कि उनके वालिद मुल्हिद थे, वालिद मुल्हिद थे? नहीं। अच्छा, तो आप सोच रहे हैं कि ये लोग इस कादिर मुतलक की इबादत करते हैं जो गिरकर टूट जाता है। और मैं आपको इसलिए मुबारकबाद देता हूं कि आपने इस्लामी शहादत के पहले हिस्से का इकरार किया है, ला इलाहा, यानी कोई खुदा नहीं है। आप पहले ही आधा कलमा पढ़ चुके हैं, लेकिन दूसरा हिस्सा नहीं। उन्होंने पूरा कलमा पढ़ा है, आप अब आधे मुसलमान हैं।
ملحد ہونا آدھا کلمہ لا الہ ہے، بس اب اللہ اللہ کہنا ہے جو میں انشاءاللہ کہوں گا۔ مبارک ہو کہ آپ غلط خداؤں کو نہیں مانتے، میرا آدھا وقت انہیں غلط ثابت کرنے میں بچ گیا۔ آپ پہلے ہی متفق ہیں کہ کوئی خدا نہیں، اب بس مجھے اللہ کو ثابت کرنا ہے جو میں انشاءاللہ کروں گا۔ بھائی فرض کریں کہ کوئی سامان خریدا گیا ہے، سامان آپ کے سامنے خریدا گیا ہے، دنیا میں کسی نے بھی اسے کبھی نہیں دیکھا، کسی انسان نے اسے نہیں دیکھا، یہ آپ کے سامنے خریدا گیا ہے، اور اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ وہ کون سا پہلا شخص ہوگا جو آپ کو اس سامان کے طریقہ کار کے بارے میں بتا سکے گا؟ میں نے یہ تقریر سنی ہے اور وہ خالق ہے۔ وہ خالق ہے تو اس سامان کا خالق ہی پہلا شخص ہوگا جو آپ کو اس چیز کے طریقہ کار کے بارے میں بتا سکے گا۔ آپ اسے خالق کہیں، بنانے والا کہیں، موجد کہیں، سازندہ کہیں، جو بھی کہیں، سب کچھ ایک جیسا ہی ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں، یہ کائنات کیسے وجود میں آئی؟ یہ کائنات کیسے وجود میں آئی؟ اب آپ بگ بینگ وغیرہ کا ذکر کرنے والے ہیں؟ نہیں پوچھ رہا ہوں، مت بتائیں میں کیا کہوں گا، بس جاننا ہے کیا؟ نہیں تنگ، میں آپ کے علم کے مطابق آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ نہیں، میں نے یہ تقریر پہلے بھی سنی ہے، میں آپ کا بڑا فین ہوں، آپ جانتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ اچھے مداح ہیں، نظریاتی یا عملی؟ عملی ہے تو پیروی کریں گے، غلط ہوں تو درست کریں، صحیح ہوں تو ساتھ دیں۔ نہیں، میں نے آپ کے بارے میں صرف 2 ہفتے پہلے ہی جانا ہے اصل میں۔ ماشاءاللہ 2 ہفتوں میں آپ اتنے بڑے مداح بن گئے اور سب جان لیا، بہت خوشی ہوئی۔ آپ تخلیق اور بگ بینگ کے بارے میں جانتے ہیں؟ قرآن نے 1400 سال پہلے سورہ انبیاء 21 آیت 30 میں بتایا۔ 23 میں ذکر کیا، مجھے آیات یاد نہیں ہے لیکن ٹھیک، پر آپ زارتے ہمیں نہیں پتا تھا کہ زمین گول ہے۔ قرآن نے 1400 سال پہلے سورہ النازعات 79 سے 30 میں بتایا کہ یہ گول ہے۔ پہلے ہم چاند کی روشنی اپنی سمجھتے تھے، مگر قرآن نے 1400 سال پہلے اسے منعکس شدہ بتایا، جو اب معلوم ہوا۔ یہ کس نے بتایا؟ اس میں حیاتیات اور پانی کا چکر بھی ہے، اس میں جنینیات ہے، اس میں جنیات ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ قرآن میں یہ سب باتیں کس نے بیان کی؟ تو اگر آپ نے یہ سنا ہے تو آپ جواب بھی جانتے ہیں، قرآن میں یہ کس نے بیان کیا ہوگا؟ وہی اس کا جواب ہے خالق کائنات۔ فالق، یہ خالق جس نے قرآن میں ذکر کیا ہے ہم اسے اللہ کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خالق پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ قرآن میں کس نے بیان کیا ہوگا؟ خالق، وہ خالق جس نے انسانوں کو پیدا کیا، وہ ہستی جس نے یہ ساری کائنات بنائی۔ یہ سب کچھ لکھنے والا کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ تو اب کیا آپ خالق پر ایمان رکھتے ہیں؟ دیکھیں، ایک انسان کے مختلف نقطہ نظر ہوتے ہیں اس روز پر یہ بات سائنس ہو یا خدا، اب بحث انتخاب کی ہے۔ نہیں، میں دونوں کو مانتا ہوں۔ جیسا کہا تھا، میں سائنس کا طالب علم بھی ہوں اور خدا پر ایمان بھی رکھتا ہوں، دونوں چیزیں۔ جیسا کہ میرے ابتدائی سوال نے کہا، میں نے دہشت گردی کے بارے میں کیا پوچھا، مجھے یقین ہے کہ آپ بھی جانتے ہیں یہ کچھ حقائق ہیں جو کہ دہشت گردی پر بعد میں رکو، ہم اس کی بات کر رہے ہیں، کیوں میں نہیں؟ بھائی ٹھہریں، خودکش حملے اور بے گناہوں کے قتل کے سوال پر میرا جواب سیدھا تھا، اب میرا سوال ہے آپ بھی سیدھا جواب دیں۔ آپ نے مجھ سے پوچھا، آپ میرے جواب سے خوش ہیں؟ ادھر ادھر کی باتیں ہیں، میں آپ سے سیدھا پوچھ رہا ہوں، جب آپ خالق پر ایمان رکھتے ہیں تو خالق کو کیوں نہیں مانتے؟ میں آپ سے براہ راست پوچھا، آپ نے مجھ سے 30,000 لوگوں کے سامنے سیدھا سوال پوچھا، میں نے سیدھا جواب دیا۔ میں آپ سے سیدھا سوال پوچھا ہوں، آپ خدا کو نہیں مانتے، مبارک ہو، اب ثابت کرتا ہوں قرآن خالق نے لکھا ہے، تو آپ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ میں خالق پر ایمان رکھتا ہوں، میں صرف آپ کی باتوں کی نقل کر رہا تھا۔ او، میں نے آپ کو یہاں بلایا ہی نہیں کہ آپ میری نقل کریں، برائے مہربانی، یا میں نے آپ سے کہا تھا کہ آئیں اور میری نقل کریں؟ میں نے آپ سے پوچھا کس نے لکھا، آپ نے کہا خالق۔ میں نے نہیں کہا، کیا میں نے کہا؟ نہیں، لیکن یہ ہے، آپ نے کیا کہا؟ میں نے بھی نہیں کہا، ساحل نے کہا۔ آپ نے میری تقریر ٹھیک سے نہیں دیکھی، جب میں نے پوچھا کیا وہ دیکھ سکتا ہے، اس نے کہا خالق، میں نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے میری تقریر کو ٹھیک سے نہیں دیکھا۔ یہ آپ جیسا شخص ہے جس سے میں نے سوال کیا ہوگا، اس نے جواب دیا جیسا کہ اب آپ نے کیسے جواب دیا، یا میں نے تم سے نقل کرنے کو کہا تھا، یا میں نے تم سے دل سے جواب دینے کو کہا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بہت سچے انسان نہیں ہیں۔ آپ نے مجھ سے ایک سوال پوچھا بھائی، میں نے سیدھا جواب دیا، دل سے میں سوال پوچھ رہا ہوں، آپ نے جواب دیا، اب آپ کہتے ہیں میں نقل کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اگر میں کہوں کہ خالق وہی ہے جو آپ سننا چاہتے ہیں، اب یہ نہیں سننا مجھے، نہیں سنو، فرضی طور پر یہاں فرضی نہیں۔ اگر ہم کہیں کہ میں خالق سے راضی ہوں، اب اگر میں یہ کہوں کہ جو لکھا ہے اس کے خالق سے راضی ہوں، لیکن میں نہیں مانتا کہ جو کچھ لکھا گیا ہے وہ سب کچھ درست ثابت کرتا ہے۔ آپ مجھے 6 حقائق بتا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، رکو، تم بتا رہے ہو 6 چیزیں، مگر زندگی نے بہت کچھ لکھا نہیں۔ ٹھیک ہے، رکو، اس میں کچھ نہیں۔ شیش سپلیا، آپ مجھے صرف چاند پر روشنی کے بارے میں بتا رہے ہیں۔
بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا. ایک بھائی کہتا ہے کہ وہ خالق پر ایمان رکھتا ہے لیکن سب کچھ وہاں نہیں ہے. بھائی یہ کتاب قرآن نشانیوں کی کتاب نہیں ہے. SCINC یہ نشانیوں کی کتاب ہے. SIGN ہے سائنس. یہ آیات کی کتاب ہے. قرآن کی 6000 سے زائد آیات میں سے 1000 سے زیادہ سائنس پر ہیں. یہ نشانیوں کی کتاب نہیں. وہاں 2 + 2 4000 نہیں لکھا. لیکن اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ جو کچھ لکھا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں تھا. خالق نے لکھا کہ اگر اس میں تمام سائنس ہوتی تو یہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر یا برج خلیفہ جتنی ضخیم کتاب ہوتی. یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے بھائی. برائے کرم غلط نہ سمجھیں. یہ سائنسداں پر ثابت کرنے کو ہے کہ یہ اللہ خالق کا کلام ہے. بتائیے اسے غلط ثابت کرنے کو آپ کو قرآن میں غلطی نکالنی ہوگی. سورہ نساء آیت 82 کہتی ہے کہ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں بہت سے تضاد ہوتے. کیا وہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں تضادات ہوتے. اسے غلط ثابت کرنے کے لیے آپ کو اس میں غلطیاں تلاش کرنی ہوں گی. اسی لیے میں نے کہا براہ کرم آئے اور قرآن میں غلطیاں نکالیں. کیوں؟ غلط ہوا تو چھوڑ دوں گا, صحیح ہوا تو آپ شامل ہو جائیں. یہ 2 طرفہ ہے, یک طرفہ نہیں. لیکن قرآن کتنا پرانا ہے مجھے بالکل معلوم نہیں ہے. قرآن تقریباً 1400 سال پرانا ہے. اچھا، اور انسان اس سیارے پر کب سے موجود ہیں؟ انسان لاکھوں سالوں سے. لاکھوں سالوں سے. چیلنج نہیں کر رہا, غلط نہ سمجھے, بس پوچھنا ہے. چیلنجز پسند ہے. میں چیلنج پسند. مجھے اچھا، اگر آپ چیلنج کرنا چاہتے ہیں تو پھر میں وہ قدم اٹھا لیتا ہوں. اچھا، سب سے پہلے تو میری رائے میں عیسائیت اسلام سے پرانا مذہب ہے. نہیں, آپ غلط ہے. اب غلط ہے. عیسائیت اسلام سے پرانا مذہب نہیں ہے. فرق کیا ہے؟ اسلام تو ازل سے ہے, جب سے انسان نے زمین پر قدم رکھا ہے. اچھا، پہلے انسان سے اسلام موجود ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری اور حتمی پیغمبر ہیں. وہ 1400 سال پہلے آئے تھے. وہ آخری پیغمبر تھے. قرآن آخری وحی ہے, پہلی وحی نہیں ہے. یہ آخری عہد نامہ ہے, ورنہ اسلام تو ازل سے ہے. عیسیٰ علیہ السلام یعنی حضرت عیسیٰ قرآن کے مطابق مسلمان تھے. قرآن کے مطابق ابراہیم مسلمان تھے. تو اسلام کا مطلب ہے وہ امن جو اپنی مرضی اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے سے حاصل ہو. یہ ازل سے موجود ہے. اچھا، تو اصل بات پر آتے ہیں. میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ قرآن کب سے موجود ہے اور انسانوں کا دور کب سے ہے. نہیں، اسلام تو ازل سے ہے. ازل سے نہیں، میں قرآن کی بات کر رہا ہوں, مقدس کتاب کی. اسلام نہیں. ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام ہمیشہ سے موجود تھا, لیکن قرآن کو بعد میں زمین پر کیوں رکھا گیا؟ اچھا سوال. اور میں آپ سے کچھ پوچھنا بھی چاہتا تھا جس کے بارے میں ہمیشہ جاننا چاہتا تھا. وہ ہے ڈارون کا نظریہ ارتقاء. میں جانتا ہوں کہ اس پر بہت زیادہ تنازع ہے, لیکن کیا آپ ارتقاء پر یقین رکھتے ہیں, یا آپ کو یقین ہے کہ انسان کو براہ راست رکھا گیا تھا؟ براہ راست. اور یہ سارا معاملہ بندروں کا, وہ سائنس جس نے یہ ثابت کیا ہے کہ انسان بندروں سے وجود میں آئے ہیں, کیا آپ اس سے متفق ہیں؟ اس سے آپ لوگوں نے 2 سوال کیے ہیں. اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, 2 سوال. کیا آپ ڈارون کا نظریہ مانتے ہیں؟ سائنس کہتی ہے انسان بندروں سے بنے ہیں. کیا آپ کو یقین ہے کہ انسانوں کی تخلیق ہوئی؟ اور قرآن 1400 سال پہلے ہی کیوں آیا, پہلے کیوں نہیں؟ آپ کے سوال میں ایک تصحیح بھی ہے. سائنس نے یہ ثابت نہیں کیا کہ انسان بندروں سے وجود میں آئے ہیں. یہ ڈارون کا نظریہ ہے, ڈارون کی حقیقت نہیں ہے. یہ ایک نظریہ ہے. آج زمین پر کوئی ایسی کتاب نہیں ہے, کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو یہ کہے کہ ارتقاء ایک حقیقت ہے. یہ ایک نظریہ ہے. انسانوں کی اصل کے بارے میں حقیقت نہیں, یہ نظریہ ہے. اور آپ کی معلومات کے لیے خود ڈارون نے کہا تھا کہ اس کے نظریے میں کچھ کڑیاں غائب ہیں. اگر آپ اس کی کتاب آن دی اوریجن آف سپیشیز پڑھیں تو وہ اس میں لکھتا ہے ایک جہاز پر جس کا نام HM بینل, وہ ایک جزیرے پر جاتا ہے جس کا نام کیلاٹراپس ہے, اور وہاں وہ دیکھتا ہے کہ پرندے سوراخوں میں چونچ مار رہے ہیں. جن سوراخوں میں پرندے چونچ مارتے تھے ان کی بنیاد پر پرندوں کی چونچیں چھوٹی اور لمبی ہو گئیں. اسی مشاہدے کی بنیاد پر اس نے قدرتی نتاب کا نظریہ پیش کیا. اس نے 1861 میں اپنے دوست تھامس تھامسن کو ایک خط لکھا کہ میرے پاس اپنے ارتقاء کے نظریے کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہے, لیکن چونکہ یہ مجھے ایمبریولوجی اور جینیٹکس کے جوابات دینے میں مدد دیتا ہے اسی لیے میں اسے پیش کر رہا ہوں. اس کے پاس اس پر کوئی ثبوت نہیں تھا. اسی وجہ سے ہمارے اسکول میں آپ جانتے ہیں مذاق میں ہم کہا کرتے تھے کہ اگر آپ ڈارون کے زمانے میں موجود ہوتے تو ڈارون کا نظریہ درست ثابت ہو جاتا. تنزن میں اپنے ساتھی سے کہتا ہوں کہ وہ بندر ہے. وہ سب گمشدہ کڑیاں کھیں. مزید یہ کہ آج سائنس اور ترقی کے اس دور میں ہمیں معلوم ہوا ہے کہ پہلی سٹیج آسٹیوپوڈیکس ایک آئس مین تھا. اگلا مرحلہ جو ہمارے پاس ہے نیانڈرتھال مین کرو میگنن ہے.
آج انسان کی جتنی بھی مراحل ہمیں ملے ہیں ان کے درمیان کوئی ربط نہیں ہے۔ کچھ باتیں ہیں جو ڈارون نے کہیں کہ زندگی پانی سے ارتقا پذیر ہوئی ہے، میں اس سے متفق ہوں۔ قرآن کہتا ہے سورہ انبیاء سورہ 21 آیت 30 میں، ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، مگر ایک نوع سے دوسری میں ارتقاء کا دعویٰ محض مفروضہ ہے۔ مولیکولر بائیولوجسٹ فرانسس کرک کے بقول بندروں سے ارتقاء کی بات تخیل کو بہت زیادہ آزاد چھوڑنا ہے۔ اگر سچ ہوتا تو انسان نما مخلوق ملتی جو صرف اساطیر میں ہے، کہیں بندر اور انسان کے درمیان کوئی مخلوق نہیں۔ یا آپ کو مل کے تو پھر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ارتقاء رک گیا ہے؟ یہ ایک مفروضہ ہے اور آج کے زیادہ تر سائنسدان اس سے متفق نہیں ہیں۔ صرف ایک چھوٹا سا نہ ہونے کے برابر فیصد ہے جو اب بھی ڈارون کے نظریے پر یقین رکھتا ہے۔ اکثریت سائنسدانوں کی ڈارون کے نظریے کو پہلے ہی غلط ثابت کر چکی ہے۔ میرے خیال میں آپ کا سائنسی علم اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے بھائی۔ لیکن ڈاکٹر نائک نہیں، لیکن ذرا ٹھہریں، آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں، میں جواب دے رہا ہوں، پھر ہمیں دوسروں کو بھی موقع دینا ہے۔ آپ پہلے ہی 5-6 سوال کر چکے ہیں۔ سوچا بس مذاق ہے، سوچا آپ میرے ساتھ مزہ آ رہا ہے؟ میں آپ اور دیگر غیر مسلم بھائیوں کو محظوظ کرنا چاہتا ہوں، پھر میں آپ کی طرف آؤں گا۔ ڈارون تھیوری اور سائنس پر آپ کا علم کم ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ آدم اور ہوا پہلے انسان تھے، یہ قرآن کہتا ہے۔ مزید برآں آپ کے دوسرے سوال کے بارے میں ٹھیک ہے، میں میں دوسرے کا جواب نہیں دیا۔ تیسرا سوال، یعنی آپ مجھے نہیں سن رہے، بھول گئے 2 سوال تھے۔ نہیں، میں نے پہلا سوال پوچھا تھا۔ مطلب ہے آپ اچھے سوال کرنے والے ہیں۔ اب آپ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ قرآن 1400 سال پہلے کیوں نازل ہوا، اس سے پہلے کیوں نہیں؟ تم جانتے ہو میرا بیٹا ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، وہ مجھ سے کہتا ہے ابا آپ مجھے اسکول اور کالج میں کیوں ڈالتے ہیں، آپ مجھے سیدھا میڈیکل کالج میں کیوں نہیں داخل کرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں بیٹا پہلے نرسری جاؤ، پھر پرائمری، پھر سیکنڈری اسکول، پھر کالج، اس کے بعد میڈیکل کالج جاؤ۔ میں تمہیں سیدھا میڈیکل کالج میں نہیں ڈال سکتا، کیوں؟ اسے بنیادی باتیں معلوم ہونی چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، انہوں نے مختلف وحیاں بھیج کر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے خالق نے سمجھا کہ 1400 سال پہلے وہ صحیح وقت تھا جب انسان اس پیغام کو قبول کرنے کے قابل ہو گئے تھے، انہوں نے اسے نازل فرمایا۔ وہ ہمارے خالق ہیں، وہ تم اور مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ 1400 سال پہلے انہوں نے اپنا آخری پیغام قرآن آخری اور حتمی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور یہ قرآن میں سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 میں ذکر کیا گیا ہے۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے اپنا دین مکمل کر دیا، مکمل صورت میں، اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، انسانوں سے فرمایا اور تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا۔ اس کے بعد اسلام کی بنیادی باتوں میں نہ کچھ نیا شامل کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی کچھ نکالا جا سکتا ہے، بس یہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ ہم کب قرآن کے پیغام کو جذب کر سکتے ہیں، اور یہ آخری وصیت ہے، آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کوئی اور رسول نہیں آئے گا۔ امید ہے کہ یہ آپ کے سوال کا جواب دے گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے مداح ہونے کے ساتھ ساتھ میری تعلیمات کو بھی قبول کریں گے انشاءاللہ۔ شاید اگلی بار جب آپ یہاں ہیں، شاید اگلی بار، تم بتاؤ میں کل پھر آؤں گا، میں کل پرواز کر رہا ہوں، میں اکیلے تمہارے لیے جلدی واپس آؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی خوش آمدید دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس پوری دنیا اور جہان کا مالک ہے، اور یہ محض منہ کی بات نہیں بلکہ دلیل کے ساتھ یہ بات ہے، اور دلیل یہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ جتنی بھی چیزیں آپ کو اس دنیا میں نظر آتی ہے، ان کو اگر آپ سوچ اور فکر کریں گے، غور و فکر کر کے آپ اس کو دیکھیں گے، تو واقعی میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعی میں ایک ہستی ایسی موجود ہے جو کہ آپ کو اس بات کی طرف راغب کرتی ہے، اس بات کی طرف آپ کا درس دیتی ہے کہ آپ صرف اور صرف ایک اللہ کو ماننے والے بن جائیں، صرف اور صرف ایک اللہ کی ہی عبادت کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ آپ کسی دوسری چیز کی عبادت کرتے ہیں تو یقیناً آپ ایک غلط فہمی کا شکار ہے۔ بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً زمین آسمان کی پیدائش میں اور رات اور دن کی جو تبدیلی ہوتی ہے، کبھی رات لمبی ہو جاتی ہے، کبھی چھوٹی ہو جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ،
ان سب چیزوں میں ایک نشانی موجود ہے جو عقل والوں کے لیے ایک ضروری نشانی ہوتی ہے، وہ موجود ہے جو انسان کو یہ بتلاتی ہے کہ واقعی میں جو ہے نا یہ چیز کیا ہے، یہ حلال ہے یا یہ حرام ہے۔ آپ کو ایک نشانی مل جاتی ہے کہ واقعی میں کوئی نہ کوئی ذات ایسی موجود ہے جو ان سب چیزوں کو چلا رہا ہے۔ تو بھائیو دوستو، زمین اور آسمان کی پیدائش، اسی طرح رات دن کا چھوٹا ہونا بڑا ہونا، یہ سب انسان کو اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ کیا ہے، موجود ہے، اور وہ ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ تو یہاں پر یہ سوال یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ خود کیوں زمین پر نہیں آتے؟ اس کا جواب یہ ہے، اللہ تعالیٰ خود زمین پر آ سکتے ہیں لیکن وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لیکن اس نے اگر آپ کو پیدا کیا، آپ جیسے انسان کو پیدا کیا اور اس کو دنیا میں رہنے کے لیے ٹائم دیا، کوئی وجہ تو ہوگی۔ آپ کے پاس گاڑی ہے، پیٹرول ہے، کسی وجہ کے لیے آپ نے خریدی ہوگی نا، ویسے فضول کاموں کے لیے تو آپ نے نہیں خرید۔ اسی طرح آپ کا اس دنیا میں آنا یہ بھی کسی وجہ سے ہوگی، فضول نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو پیدا کی تاکہ جان سکے، آزمایا جا سکے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ تو یہ دنیا یہ آپ کے لیے دارالامتحان ہے، اور آپ کی جو زندگی جو موت کے بعد شروع ہونے والی ہے، ان سب کا دار و مدار آپ کی اسی زندگی پر ہے۔ اگر آپ نے یہ زندگی کامیابی سے گزاری اور اگر آپ نے اس میں کامیابی اور کامرانی سیکھی تو یقیناً آپ کامیاب ہوں گے، ورنہ کامیابی ہرگز آپ کو نہیں ملے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔